الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، یعنی جو سحری کی فضیلت ہے روزہ رکھنے سے پہلے، یعنی کہ خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا اور اسے کھانا، اس کے بارے میں یہاں اس حدیث میں ترغیب دی گئی کہ خاص طور سے سحری کو چھوڑنے سے اگر کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو وہ اس برکت سے محروم ہو جاتا ہے جو سحری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی لیے فرمایا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سحری کھانے میں مسلمان کے لیے وہ برکت ہے جس سے روزے کے جو تمام کے تمام مٹیریلسٹک اور اسپریچول بینیفٹس ہیں وہ اس سحری کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ آبویسلی سحری کھانے میں ایک تو آبویس جو بالکل ریزن ہے، ظاہری طور پہ وہ تو نظر آتا ہی ہے کہ جو روزے دار ہے آدمی جس نے پورا دن کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو یہ سحری کھانا ان اٹ سیلف، جو فوڈ یا ڈرنک یا پانی وہ پیتا ہے، جو انٹیک ہوتا ہے اس کے ذریعے سے وہ پورا دن پھر سسٹین کر پاتا ہے ایزیلی، اور اس کا روزہ اچھا گزر پاتا ہے اور اسے ویکنس نہیں ہوتی، اور اس کمزوری سے یا ویکنس ہونے سے یا پاس آؤٹ ہونے سے اس سحری کی برکت سے وہ ایک تو فزیکلی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ ریزن از اگر یہ سحری کھانے کا رواج ہی نہ رہے، بعض لوگ اکثر دیکھا گیا کہ اسے اتنا سیریس نہیں لیتے اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ کھا لی نہیں کھائی تو بھی، یعنی اس کا کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوتا، اس سے باقاعدہ اس کی پلاننگ کر کے سحری نہیں کھائی جاتی، بلکہ ایسے ہی بس جسٹ فار دا ہیک آف اٹ مجبوراً اسے اس نیت سے کھایا جاتا ہے کہ پورا دن ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو بس اس لیے کچھ بھی بس پیٹ میں چلا جائے۔ بٹ دیٹس ناٹ دا ریزن فار اٹ، دیٹ از ون آف دا ریزنس فار اٹ بٹ ناٹ دی اونلی ریزن فار اٹ۔ ادر دین دیٹ، سحری کھانے میں ایک جو رواج ہے، ایک جو کلچر ہے ہمارا، جو ٹریڈیشن ہے اسلام کا، اگر وہ یہ سحری نہ کھانے کی وجہ سے سلولی اینڈ گریجولی وہی ختم ہوتا جائے تو جو شریعت کی جو مقررہ حدود ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، اس میں بھی پھر ڈفرینس آنا شروع ہو سکتا ہے خدا نخواستہ۔ تو اسی وجہ سے اس سحری کھانے کے اندر اتنا ایمفسس دیا گیا، کیونکہ جو پچھلی قومیں تھیں پیپل بیفور اس، خاص طور سے جس میں اہل کتاب، ان کے اندر بہت ساری تحریفات ہوا کرتی تھیں اپنی ان کی کتابوں میں، ان کے مذہب میں، ان کے دین میں، اور آبویسلی سحری کھانا ان اٹ سیلف ان کے مذہب میں نہیں تھا اور یہود و نصارہ کے، اور اسی لیے مسلمانوں کو خاص طور سے یہاں پہ بھی اور اوور آل بہت دوسری روایات میں بھی سحری کھانے کے اوپر ذرا ایک ایمفسس کے ساتھ ترغیب دی گئی۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور برکۃ فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ ملائکتہ یصلون علی المستحرین۔ جو یعنی سحری کھانے میں سحور برکت، وہی کہ سحری برکت ہے، اسے فلا تدعو، اسے بلا وجہ چھوڑو نہیں، یعنی جو جسٹ ڈونٹ اگنور اٹ، اور خاص طور سے اسے اہتمام کے ساتھ کھاؤ۔ اور اگر کوئی بہت اہتمام نہیں بھی کر پاتا، کسی بھی فار سم ریزن، کوئی بیزی ہے، کوئی اس کی پرائر انگیجمنٹ، کوئی مجبوری ہے، کوئی بھی واٹ ایور ریزن، تو وَلَوْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةٌ مِّن مَّاءٍ، تو اس سے چاہیے کہ وہ کم سے کم سحری کے ٹائم ایک گھونٹ پانی کا ہی پی لے، جسٹ سپ آف واٹر، اس ٹائم پہ اس کی وہ برکت حاصل کرنے کے لیے لے، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر جو سحری کرنے کا جو وقت ہے اس میں فإن اللہ ملائکتہ یصلون علی المستحرین، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے جو فرشتے ہیں
وہ رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے ان رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو سحری کرنے والا ہوتا ہے. مستحرین یعنی کہ جو سحری کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جو سحری کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی رحمت فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اس شخص کے لیے، سحری کرنے والے کے لیے دعا فرماتے ہیں. اسی طرح خاص طور سے ایک دوسری روایت میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکل السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے جو روزہ ہے، صیامنا و صیام اہل الکتاب، اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں جو مین ڈفرینس ہے وہ یہی سحری کھانے کا ہے. یعنی جو اہل کتاب تھے، جیوز اینڈ کرسچنز، ان کے ہاں سحری کھانا ان کے مذہب میں روزے کے لیے ضروری نہیں تھا، اور ہمارے یہاں اسلام میں اس کو ایک خاص ایمفسس سے ضروری ایک سارٹ آف قرار دیا گیا. پھر دوسری وجہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی اکثر لوگ ہیں جو رات کو ہی کھا لیتے ہیں، یا اکثر لوگ ہیں جو دن میں لیٹ بالکل کھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کیٹیگوریکلی بہت ساری روایات میں اس کے اوقات کا بھی پتہ چلتا ہے خاص طور سے. اور ایک روایت میں جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پتہ چلتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو افطار میں جلدی کرتے ہیں. یعنی افطار میں جلدی کرنا از افضل، کہ جب اذان ہوئی، جب وقت ہوا افطار کا تو فوراً افطار کر لی جائے، اور سحری میں بالکل ڈیلے کر کے بالکل اینڈ جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اس سے پہلے جتنا لیٹ پاسبل ہو اس وقت سحری کو ختم کیا جائے. اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں آتا ہے ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے. اور اسی روایت کی ایک مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہے، جو اس میں ما عجل الفطرہ کے آگے وأخر السحور، کہ افطار میں جلدی کرنے والے جیسی ٹائم داخل ہوا، مغرب کا وقت ہوا، افطار ہوئی، فوراً افطار کر لی، اس میں بلا وجہ ڈیلے نہ کیا. پھر اور اخر السحور یعنی جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو کھایا جائے، پیا جائے، اور بالکل عین فجر کا ٹائم ہونے تک کوشش کی جائے، جتنا لیٹ سے لیٹ ہو سکتا ہے بالکل عین فجر سے پہلے اس وقت تک کھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جو سب سے افضل ترین وقت ہوتا ہے، اور یہی وہ سننا کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام للصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیا. اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس حدیث میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سحری کی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس پر انس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سحری اور اذان کے درمیان کتنا ٹائم تھا؟ تو انہوں نے فرمایا قدر 50 آیا، کہ اتنا ٹائم تھا کہ ہم کوئی بندہ اگر جیسے اس ٹائم پہ 50 آیات تلاوت کر لے، اتنا ٹائم تھا اس سحری کے اور فجر کی اذان ہونے کے درمیان. اگر ایک نارمل بالکل جو تجوید کے اعتبار سے بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے کے ایک نارمل برسک روٹین پہ کوئی بندہ اگر تلاوت کرے تو 50 آیات غالباً رفلی 5-7 منٹ میں میکسیمم تلاوت ہو جائیں گی، 4-5 منٹس میں ہو جائیں گی. تو یعنی اس سے یہ پتہ چاہیے چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تاخیر فرمایا کرتے تھے سحری کے اندر، اور بالکل اینڈ ٹائم پر بالکل 4-5-7 منٹ پہلے جب فجر کا وقت داخل ہونے لگتا تھا اس سے پہلے اپنی سحری کو ختم کرتے تھے اور فجر کی اذان کے لیے پھر نماز کی تیاری میں نکلتے تھے اور نماز فجر ادا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں سب کو اہتمام کے ساتھ سحری کرنے کی اور اس کی فضیلت اور اس کی جو برکت ہے یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.